مصر کا آسمان صاف تھا لیکن زمین پر ایک ظلم اٹھ چکا تھا، ایسا ظلم جو انسان کو انسان نہ چھوڑے۔ فرعون نے اپنی کرسی کو خدائی بنا لیا تھا اور بنی اسرائیل کو مٹی سے بھی زیادہ سستا کر دیا تھا۔ ان کے گھروں میں چیخیں گونجتی تھیں مگر دربار میں ہنسی تھی۔ قرآن فرماتا ہے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ صرف ظلم نہیں تھا، یہ ایک پوری قوم کو کوچل دینے کا منصوبہ تھا۔ ایسے میں ایک ماں اپنے نازک جسم سے ایک نوزائیدہ بچے کو لپیٹ کر دھوپ اور دنیا کی سختیوں سے بچا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فرعون کے سپاہی گلی گلی گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایک آواز ڈالی۔ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ ایک ماں کے لیے سب سے سخت آزمائش تھی۔ رات کے وقت جب گلیوں میں سپاہیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوق نکالا، اس میں نرم کپڑے بچھائے، پھر بچے کو رکھا اور آہستہ سے ڈھکن بند کر دیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ وہ صندوق کو دریا کے کنارے لے آئیں۔ نیل کا پانی پرسکون نہیں تھا، بہت تیز تھا، مگر ماں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ چھوڑ دینا جس میں یقین کی سانس ہوتی ہے، وہ یقین جو صرف اللہ دیتا ہے۔ صندوق پانی پر ہلتا ڈگمگاتا پھر بہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ گلیوں کے نیچے سے گزرتا ہوا سیدھا اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جہاں ایک دن تمام طاقتیں ٹوٹ جانی تھیں، فرعون کا محل۔ اللہ کا منصوبہ اس وقت پانی میں بہہ رہا تھا اور فرعون کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ محل کے دروازے کے قریب کام کرنے والے لوگوں نے دریا سے آتا ہوا صندوق پکڑا۔ انہوں نے اسے کھولا، بچہ رو رہا تھا۔ آسیہ تالار جو ظلم سے تنگ آ چکی تھیں، جن کے دل میں رحمت تھی، دوڑتی ہوئی آئیں اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ ایک لمحہ، ایک جملہ اور تقدیر بدل گئی۔ اللہ نے ایک ظالم کے گھر میں ایک نبی کی پرورش لکھ دی۔ پورے مصر سے دایائیں اور دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئیں۔ سب نے کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول نہ کرتے۔ مگر گلی میں موسیٰ کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھیں اور بولی، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کا خیال بہت اچھی طرح رکھ سکتی ہے۔ آسیہ نے فوراً اجازت دے دی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کی گود میں واپس آ گئے۔ دربار کے خرچ پر فرعون نے کہا تمام اخراجات محل برداشت کرے گا، فرعون کی حفاظت میں اور اللہ کی رحمت میں۔ یہی اللہ کا منصوبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ چکے تھے، ان کے قدموں میں وقار تھا اور آنکھوں میں وہ گہرائی جو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی لیکن دل اپنی قوم بنی اسرائیل کے درد سے جڑا ہوا تھا۔ انہیں سب معلوم تھا کون ظلم کرتا ہے، کون ظلم سہ رہا ہے اور کون خاموش رہ کر ظلم کو بڑھا رہا ہے۔ ایک دن تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے مصر کی تنگ گلیوں میں دو آدمی بری طرح آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیلی نے دور سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور مدد کے لیے پکار۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظلم برداشت نہ کیا۔ وہ آگے بڑھے، قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بس ایک ہی گھونسا، ایک ہی ضرب اور وہ قبطی زمین پر گرا اور مر گیا۔ قرآن فرماتا ہے میوزا نے اسے غیر ارادی طور پر مار دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ یہ قتل ان کی نیت نہیں تھا مگر ہو گیا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر استغفار آیا، یہ شیطان کا کام تھا۔ اے رب، میں ظالموں کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ لمحہ ان کی آزمائش کا آغاز تھا۔ دوسرے دن وہی بنی اسرائیلی پھر جھگڑے میں پڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، تم کھلے ہوئے گمراہ ہو۔ لیکن اسی دوران قبطی برادری کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے کل قبطی کو مارا تھا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، یہ بات محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے حکم دیا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں فرعون کے محل سے ایک شخص جو ایمان چھپا کر رکھتا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ سانس پھول رہی تھی مگر آواز میں سچائی تھی، موسیٰ
لوگ تمہارے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ، قوم تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے، کہا نکل جا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی مدد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے وقت بہت کم ہے، دشمن قریب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرحد کی طرف چل پڑے۔ دور تک ریت، ہوا اور تنہائی تھی۔ قرآن ان کی دعا بیان کرتا ہے، رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ وہ بھوکے تھے، تنہا تھے اور دشمن پیچھے لگا تھا، لیکن ان کا توکل مضبوط تھا۔ انسان کے لیے خوف کی حد ہوتی ہے، مگر اللہ کے لیے راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ رات دن کے سفر کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدیان کی طرف بڑھتے گا، تھکے ہوئے قدم، اور پھر سامنے ایک کنواں، لوگ پانی بھر رہے تھے۔ دو شرمیلی لڑکیاں اپنے جانور روکے کھڑی تھیں۔ تم لوگ اس طرح دور کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، لوگوں کے چلے جانے کے بعد ہی پانی بھرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر خود ان کا پانی بھر دیا۔ یہ پہلا موقع نہ تھا، یہ تو ان کی فطرت تھی، ظلم روکنا۔ پانی بھرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سایہ میں جا بیٹھے۔ بھوک، تھکن اور تنہائی نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ پھر انہوں نے وہ دعا مانگی جس نے تقدیر کا رخ بدل دیا۔ رب، جو خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آسمان خاموش تھا، مگر اللہ نے دعا سن لی تھی۔ بہت طویل مسافت، بہت درد اور بے شمار آزمائشوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب مدین کے شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے منصوبے میں کبھی دیر ہوتی ہے، کمی نہیں، اور اسی مدین میں ان کے لیے نئی زندگی کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ دو لڑکیاں گھر واپس پہنچ کر اپنے والد کو پورا واقعہ سناتی ہیں کہ کس طرح ایک اجنبی، غیر معمولی، باوقار شخص ان کے لیے پانی بھر کر چلا گیا۔ ایک نامعلوم مگر نیک اور مضبوط مرد نے ہماری مدد کی۔ اس نے ہمارے لیے پانی نکالا اور بد اخلاق لوگوں نے ہمیں دھکا نہیں دیا۔ میری بتیو، جس نے تمہاری ماداد کی تھی اس نیک مسافر کو بلا لاؤ۔ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ظلم سہ کر بھاگنے والے موسیٰ اب عزت اور سکون کی طرف بلائے جا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ نے پوری داستان بیان کی، کیسے قتل غلطی سے ہوا، فرعون نے انہیں قتل کا حکم کیسے دیا، اور وہ کیسے تنہا بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ بزرگ نے سکون بھری آہ کے ساتھ کہا، تم اب محفوظ ہو، اللہ نے تمہیں ظالموں کے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ کے زخمی دل پر مرہم تھے۔ شعیب کی ایک بیٹی ادب سے کہتی ہے، ابا جان، اسے مزدور رکھ لیجئے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک گواہی تھی، ایک پاکیزہ عورت کی ایک پاکیزہ مرد کے لیے۔ بزرگ نے موسیٰ سے فرمایا، میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو۔ اگر 10 سال مکمل کر دو تو یہ تمہاری طرف سے فراخ دلی ہوگی۔ حضرت نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی، نکاح ہو گیا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ نے پورے 10 سال پورے کیے۔ یہ وہ 10 سال تھے جنہوں نے ان کے اندر صبر کا دریا، حکمت کا نور، رحمت کی گہرائی اور ریاضت کی مضبوطی بھر دی تھی۔ وہ اپنے سسر کے مویشی چراتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور شام کو اپنے رب کی یاد میں گم ہو جاتے۔ ان کی اہلیہ اندھیری راتوں میں چراغ جلا کر ان کے لوٹنے کا انتظار کرتی تھیں۔ زندگی سکون سے بھر چکی تھی۔ فرعون کا ظلم پیچھے رہ گیا تھا، مگر ان کی تقدیر کے سفر میں ایک ایسی منزل ابھی باقی تھی۔ 10 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر سال، ہر لمحہ ایک تیاری ہوتی ہے، وہ تیاری جو انہیں واپس اس جگہ لے جاتی ہے جہاں انہیں رسالت ملنی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا معاہدہ پورا کیا۔ اہل خانہ کے ساتھ وہ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات سخت سرد تھی، زمین خشک، ہوا تیز، ایک چھوٹا سا قافلہ بے سہارا اندھیروں میں سفر کر رہا تھا۔ اسی رات کچھ ایسا ہونا تھا جو انسان کی پوری تاریخ بدل دے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو براہ کرم کامنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔